برائے بلندی درجات رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب دعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام شہداء اسلام کی مزید سربلندی کے لیے ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین سبت اکبر مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہے. مولا کے نام گرامی سے توسل اختیار کرتے ہیں حاجات کی برابری کے لیے. بڑی بابرکت ساعتیں ہیں. رمضان المبارک کی افطار قریب ہے اور حاجات کی برابری کا یہ لمحہ ہوتا ہے. چلیں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی تمام تر حاجات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ سے اور ان کے شر سے تمام مومنین عالم کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ سے. تو پروردگار حاجات کی برابری کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے شہداء کی اور مزید سربلندی کے لیے ظالمین کی نیست سب کے لیے سب دعا اپنی اپنی حاجات رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
حاجاتنا. نام مولا حسن پر یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہاً عند اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے بلند تر صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. مل کے بلند تر نعرہ صلوات. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے اس مقام پر ایک بار پھر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خود مولا کا جو فرمان ہے اور حکم ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر نہ بجا لائے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ہمارا تو پورا دین ہی وسیلے پر قائم ہے کہ عطا تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے لیکن وسیلہ کچھ ہستیاں بنتی ہیں. وہ وسیلہ کہ جنہیں اللہ نے بنایا نورانی اور آسمانی وسیلے وہ زیادہ ہیں. باقی پھر والدین کو وسیلہ بنایا. رزق اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ رزق والدین ہے. پرورش تو اللہ کی جانب سے ہے لیکن پالنے والے والدین ہیں. اس لیے وبالوالدین احسانہ والدین کا اسی طرح اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا وہ والدین کے احسان کا ذکر فرمایا. اور اس امام بارگاہ میں جب حاضری ہو تو بہرحال وسیلہ بن جاتے ہیں جناب بریگیڈیئر وسیم کاظمی صاحب. ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں اور جناب ہمارے محترم بھائی عارف شاہ کاظمی صاحب اور یہ تمام علماء جو تشریف فرمائے ہیں قبلہ حسنین صاحب اور ہمارے محترم. بہت آپ کو سن کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے جو خطاب فرماتے ہیں آپ ماشاءاللہ تمام مومنین کا. بہرحال کچھ فلائٹس کے آگے پیچھے ہوتے ہوئے ہم بالآخر آپ کی خدمت میں پہنچ گئے. دو مناسبتیں ایک ساتھ جمع ہیں. کبھی خوشی اور غم کی مناسبت اس طرح جمع بھی ہو جاتی ہے کہ 3 شعبان آقا حسین کی آمد بھی ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں. تو ایک وہ کیفیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات کو شروع کروں آپ کی اجازت ہے تو. دیکھیں جانا تو ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں لیکن جانے کا انداز مختلف ہوتا ہے نا. ہر ایک کے جانے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 3 آیتوں میں 3 کیفیتوں کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو کس کیفیت سے جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں. کچھ ہیں کہ جو جانا چاہتے نہیں ہیں ایسے بھی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے ہم زبردستی پلٹائیں گے ہاں. وہ سورہ مومنون میں فرمایا. اچھا سورہ مومنون وہ سورہ ہے آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کہ جب امیر المومنین آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے اور علی نے آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر. اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا. وخصصتک بالعلم اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. کہ آنے والا بچہ آئے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علم علی ابن ابی طالب بن جائے اور منتقل ہو جائے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے نا. اور امیر المومنین تشریف لائے آغوش رسالت میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے جو منقول ہے اور جو معروف ہے. یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا توریت پڑھوں یا قرآن پڑھوں. اور
حضور مکرم کے حکم پر قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن ناطق نے قرآن صامت کی تلاوت شروع کی ہے نا. ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. بہت سے قاری قرآن ہوں گے لیکن جو تنزیل سے پہلے پڑھنے والا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا جسے بنانا ہے اپنے بنا لیجئے. پہلا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، دوسرا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. علی اس فہرست میں ہے ہی نہیں. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی. تو سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں، کتاب الکافی کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فقط قرآن رمضان میں نازل نہیں ہوا، ہر آسمانی کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. شب یکم رمضان جو صحف ابراہیمی ہیں، جن کا ذکر سورہ اعلیٰ کی آخری آیتوں میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. یہاں سے جو سورہ شروع ہوتا ہے جس کا اختتام ہوتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ جو صحف ابراہیم اور موسیٰ ہیں تو صحف ابراہیمی نازل ہوئے شب یکم رمضان کو. اس طرح سے انجیل نازل ہوئی 13 رمضان کو، زبور نازل ہوئی 18 رمضان کو، قرآن نازل ہوا 23ویں رمضان کی شب. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جن ممدوح کے جشن میں آپ تشریف فرمائے، جو نہ بولتا ہوا قرآن ہے وہ 23 رمضان میں نازل ہوا، اور جو بولتا ہوا قرآن ہے وہ 15 رمضان پہ نازل ہوا. ایک حق تو بنتا ہے سبط اکبر مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ذکر مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہے، 15 رمضان مبارک ہے، اور ذکر شہداء بھی ہے. میں بالکل مربوط کر کے بات کر رہا ہوں کہ سورہ مومنون میں اللہ نے وہی سورہ کی جو پھر امیر المومنین نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اچھا یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی نیابت میں بھی ساتھ ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے. ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یعنی ایک لائن پڑھیں قرآن کی، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. ایک آیت پڑھیں، پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب. انا اعطیناک الکوثر، ایک اور قرآن ختم کرنے کا ثواب. فصلی لربک وانحر، ایک اور قرآن ختم کرنے کا ثواب. ان شانئک ھو الابتر، ایک اور قرآن ختم کرنے کا ثواب. سورہ کوثر کو جو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اسے رمضان میں 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا ہوگا. تو اللہ اس مہینے میں عطا کر رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، بہانے سے، کہ بندہ لے جائے. سارا سال میں رمضان کی کیفیت میں فرق ہے کہ سارا سال بندہ دعا کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ قبول ہو جائے. رمضان میں اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب مانگے تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس لیے میں اس آیتوں کو پڑھا. قد افلح المؤمنون ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون. تو یہ امیر المؤمنین نے پڑھنا شروع کیا. تو مولا نے کچھ ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی اس وقت جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اسی سورہ مومنون کی آگے 115ویں آیت ہے جہاں اللہ نے بتلایا کہ کچھ لوگ جانا نہیں چاہتے لیکن ہم پلٹائیں گے. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، علماء کرام بھی ہیں. عربی زبان میں بھی اردو میں بھی ایک فعل معلوم ہے، ایک فعل مجہول ہے. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. یعنی ایک مرتبہ اب میں آیت پڑھ دوں پہلے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث لغو بیکار خلق کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے کہ تمہاری خلقت کا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ ترجعون کا لفظ ذہن میں رکھے گا. اور کیا تم پلٹائے نہیں جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ اللہ نہیں کہنا کہ تم پلٹ کر آؤ گے، کہا پلٹائے نہیں جاؤ گے. اچھا پلٹانے والا جو ہے نا وہ اللہ ہے، لیکن یہاں فعل مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. تو کیوں نہیں ذکر ہوتا؟ اس لیے اس کے بہت سارے استعمال ہیں کہ جو پلٹ کر نہ جانا چاہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے. ہاں نہ بھی چاہو تب بھی پلٹائے جاؤ گے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو کچھ وہ ہیں کہ جو جانا نہیں چاہتے اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں میں حالیہ واقعات سے جوڑ رہا ہوں اور ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتے لیکن اللہ کہہ رہا ہم پلٹائیں گے. کیا تم پلٹائے نہیں جاؤ گے؟
پہلا وہ گروہ کہ جو جانا نہیں چاہتا، اللہ کہتا ہے ہم پلٹائیں گے. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو خود ذوق و شوق سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا. آیت آخری حصہ سب کو یاد ہے، میں پہلا حصہ پڑھتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. یہاں سے سب کو یاد ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. یہ وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یہ صبر کرنے والے ہیں. جب ان پر کوئی مصیبت بھی آ جائے نا، یہ صبر ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں پلٹ کر. پہلا وہ گروہ جو جانا نہیں چاہتا، اللہ پلٹائے گا. دوسرا وہ گروہ کہ جو خود ذوق و شوق سے جانا چاہتا ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، پہلا وہ گروہ کہ جسے اللہ زبردستی لے جائے گا. دوسرا وہ گروہ کہ ذوق و شوق سے جائے گا. تیسرا وہ گروہ جسے اللہ خود بلائے گا. جی، تیسرا وہ گروہ جسے اللہ خود بلائے گا. وہ کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیں یہ تین، لا ترجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ سب اسی لفظ سے ہیں. اے اطمینان والے حسین. جی، اور میں مولا حسن حسین کی بارگاہ سے متصل ہو جاؤں گا، مولا حسن کی بارگاہ میں ساتھ رہیے گا. بس ایک جملہ بھی ابھی اس وقت زبان پہ آ رہا ہے، کہہ دوں. جو 9 اماموں کا باپ ہو اور 9 اماموں کا جد ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. جی، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی، اس کا ترجمہ یہ نہیں آ جا، اس کا ترجمہ ہے واپس آ جا. آنے اور واپس آنے میں فرق ہے. جی، اللہ نے کہا آ جا، نہیں واپس آ جا. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ آئے ہیں یہاں مسجد میں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے. واپس انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. مولا حسین سے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آ جا، کہا ارجعی الی ربک، واپس آ جا رب کی طرف. جو اصل مقام ہے حسین ابن علی کہ وہاں واپس آ جا. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں کہ جو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. پہلا گروہ وہ کہ جو نہیں جانا چاہتا، اللہ پلٹائے گا. دوسرا گروہ وہ کہ جو کہ خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا. تیسرا گروہ وہ جسے اللہ بلانا چاہتا ہے. اللہ میزبان ہے، جس کا اللہ میزبان ہے. یہی مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا. کل نفس ذائقۃ الموت یعنی کیا؟ دیکھیں ابھی ہم نے شہادت دی، دیکھیں ذرا غور کیجیے گا، بس تناظر میں کہہ رہا ہوں. جب آپ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں تو آپ ختم ہوتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جب نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، نفس نہیں ختم ہوگا، موت ختم ہوگی. توجہ کیجیے گا، یا اللہ نے یعنی جب کسی نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اب اسے ہمیشہ کی حیات عطا ہو گئی، حیات جاویدانی. نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. چلیں 4 مصرے پڑھتا ہوں، شاید بات پہنچے گی. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، جس ایک طرح سے جشن بھی ہے اور مجلس بھی ہے جس میں تشریف فرمائے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، اور جب اگلا مسئلہ کہنے لگا نا، یہ ساری دنیا اور سارا عالم اور سارا سوشل میڈیا اور جو کچھ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے 4 دن میں، وہ سب ایک جملے میں آ جائے گا. سمیٹ لیتا ہوں. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. تو جو ہے آپ کی موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے. آج ہر دنیا میں ہر ایک کی زبان پر تشیع کا نام ہے کہ بھئی یہ کون ہے شیعہ جو کربلا کا ذکر کرتے ہیں. تو چونکہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ بات پہنچ رہی ہے. اگر میں بات پہنچا سکا تو پھر فرش اور عرش مل جائیں گے انشاءاللہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی.
کی. جی جی وہاں وہ منزل پہنچ جائے کہ جو موت کو بھی شکست دے دے. جی وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ نہیں موت حیدر کے غلاموں کو کہاں. ایک اور مل کے صلوات بھیجو. نام ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا. جی تو یہ عالمی حالات بھی آپ کے ذہن میں رہیں، اور جن امام کا ذکر کرنے کے لیے تشریف فرمائیں ان کی بھی شان جو عجب بیان کی گئی کہ فیہ سیماء الانبیاء و بہاء الملوک. حسن مجتبیٰ کا چہرہ نبیوں جیسا ہے، جلالت اور ابوہت بادشاہوں جیسی ہے. جی 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 جہاں نبوت اور بادشاہت کا مزاج اس طرح جمع ہو جائے، جی وہ حسن ابن علی ہیں. کتنی ایسی سنتیں جو 15 رمضان المبارک آج کا دن ہے نا، آج کے دن مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کی برکت سے جاری ہوئی ہیں. کتنی سنتیں. وہ پہلا مولود کے جن کے کان میں اذان و اقامت کہی رسول اللہ نے، وہ خود حسن ابن علی ہیں. مولا حسن سے پہلے کسی بچے کے کان میں اذان اقامت کہی نہیں گئی تھی. سب سے پہلے جو اذان اقامت کہی گئی، آج جس بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے وہ صدقہ مرہون منت ہے حسن ابن علی فاطمہ کے لال کا. جی یہ 15 رمضان سے شروع ہوا ہے، 3 ہجری. اچھا میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھو بچوں کے کان میں کوئی بھی کبھی باپ اذان اقامت کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن مولا حسن علیہ السلام کے کان میں اس رسول نے اذان کہی ہے جن رسول کی گواہی خود اذان میں شامل ہے. اب میں تو چشم تصور سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا وہ وقت کا منظر ہوگا کہ جب رسول اللہ خود مولا حسن کے کان میں کہہ رہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا حسن علیہ السلام کی آمد ہے. دیکھو جیسے 3 شعبان معظم مناتے ہو نا، ویسے ہی حق ہے اس سے زیادہ، کیونکہ حسن امام ہے حسین کے بھی. جی 15 رمضان ہوا، اسی شان سے اہتمام ہونا چاہیے، اسی کیفیت میں، اس لیے کہ اللہ نے دونوں شہزادوں کو ساتھ رکھا ہے، حسنین کریمین. حسنین یعنی 2 حسن. حسین علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا تو ان کا نام حسین کا مطلب ہی چھوٹا حسن ہے. حسین کا تو الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا، کہا یہ وہی چھوٹا حسن ہے. حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے. جی 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 تو یہ حسنین ہے نا. اور کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ عز و جل نے ان 2 شہزادوں کا ساتھ ذکر کیا ہے ایک آیت میں، ساتھ پوری تفصیل ہے، ترتیب ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں. رب المشرقین، جی 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 ورب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب بھی ہے اور 2 مغربوں کا رب بھی ہے. جی اب جا کے مولا کے کلام میں دیکھیے گا، اس کا ظاہر ہے پھر باطن ہے. میں باطن سنا رہا ہوں آپ کو تعویل. فرمایا مولا نے 2 مشرقوں سے مراد محمد و علی، 2 مغربوں سے مراد حسن و حسین. مشرق سے جو سورج کی روشنی چلتی ہے وہ مغرب تک پہنچتی ہے، یعنی جو محمد علی سے چلا وہ حسن حسین تک پہنچا. ہائے 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 بات. تو جو ہے اب کی تو یہ ہے رب المشرقین و رب المغربین، 2 شہزادوں کا ایک ساتھ ذکر ہے. سورہ بلد میں میں نے کہا بار بار کہ علماء کرام تشریف فرمائے، سورہ بلد میں اللہ عز و جل نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے علم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں رکھی. تعویل میں جا کے دیکھے گا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں رکھے. جی زبان سے مراد رسول اللہ ہے، 2 ہونٹوں سے مراد حسن و حسین ہے. جی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم. ہاں اس کا پھر ظاہر ہے، پھر باطن ہے. یہاں پر جگہیں بھی مراد ہیں، یہاں پر ہستیاں بھی مراد ہیں. جی 3 سے مراد، جب پہلے بات کروں 3 سے مراد مدینہ، امام نے فرمایا. صادق علیہ موت باقر علیہ السلام کے کلام میں جا کے دیکھیے گا تعویل الآیات میں. دیکھو میں نے عرض کیا بار بار آپ کی خدمت میں آ کے کہ آیت کی تعویل کے لیے جو نا میرا مزاج نہیں ہو سکتا کہ میرا موڈ ہی ہے. آیت کی تعویل کے لیے قال الباقر و قال الصادق چاہیے، قال الرضا و قال الجواد چاہیے، جب آیت کی تعویل ہو سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 3 سے مراد کا مدینہ، زیتون سے مراد بیت المقدس، طور سینہ سے مراد نجف اشرف. دیکھو طور سینہ میں کیا ہوا تھا، طور سینہ میں کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے ارن اللہ جہرہ، ہمیں اللہ دکھلاؤ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے خود نہیں دیکھا، تمہیں کیا دکھلاؤں. کہہ رہے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں. حضرت موسیٰ لے گئے. اللہ نے کہا کہ جنہیں شوق ہو رہا ہے نا انہیں لے آؤ. جیسے وہ طور پہ گئے نور چمکا. دیکھو وہ جو بھی نظر آیا نا وہ اللہ نہیں تھا.
میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تو نظر آ ہی نہیں سکتا، اللہ تو کسی کیفیت میں نظر نہیں آ سکتا، وہ کوئی اور نور ہے کہ اللہ نے کہا پہلے اس نور کی تاب تو لے کر آؤ. کیونکہ شریعت محمدی میں جو متفق علیہ مذہب اہل بیت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کبھی نظر آ ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ کو دیکھا جائے. وجہ اللہ نظر آ سکتا ہے، وجہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا. جی جی، تو ایک جملے میں نے معاملے کو حل کر دیا. تو جب وہاں پر نور نظر آیا، اللہ نہیں ہے وہ جو نظر آ رہا ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ کچھ ہے. جی، لیکن اللہ نے وہ نور دکھلایا. جیسے انہوں نظر آیا کش کھا کے سب بے ہوش ہو گئے. اب طور سینا سے مراد امام نے کہا وہ ایک وہ طور سینا ہے، ایک نجف اشرف ہے. اچھا میری بات مانا اقبال کی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. جملہ ضائع نہ کیجیے گا، میں بڑی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. سنا ہے صورت سینہ، ابھی ہم ساتھ تھے زیارت پہ ماشاءاللہ علی بھائی وسیم صاحب، کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں، یعنی طور سینہ کی طرح کچھ ہے. کیا ہے؟ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. کوئی مقام ہے. جی، یک بیک نور خدائی کے کرشمہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. بھائی شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، بتلائیے تو صحیح کیا ہوا تھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. جی، طور سینہ نجف اشرف، وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ، والتین والزیتون مدینہ منورہ، بیت المقدس نجف اشرف مکہ مکرمہ. پھر امام نے کہا والتین والزیتون، اس سے مراد خود سبحان اللہ محمد علی علیہ السلام. طور سینہ سے مراد حسنین کریمین، اور وہذا البلد الامین یعنی تمام ائمہ. تو حسنین کریمین علیہ السلام مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا. دو سمندر، یہاں ایک تفسیر ہے ہما علی و فاطمہ، اور ایک تفسیر ہے ہما حسن و حسین. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، ایک ہی جیسے شہزادے. وہ جو جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو. جان ایلیا نے کہا تھا یہ پشت رسول، دو امام ایک ساتھ ہے نا. تو منظر یہ ہے کہ حسن اور حسین ہے پشت رسالت پر، اور کسی نے کہا کہ بڑی اچھی سواری ملی. حضور نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں نہیں کہتے کہ اتنے اچھے سوار ملے. جی، تو مرکب کہتے ہیں جو سواری ہو، راکب وہ کہتے ہیں جیسے سوار ہو، جو سوار ہے اسے راکب کہتے ہیں. پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. مرکب خوش خرام یعنی جو بہت خوش ہے اپنی سواری سے، یہ جو وجد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ کو اٹھا کر. راکب لالا فام یعنی یہ کہ جس کا چہرہ رشک گلاب بنا ہوا ہے، وہ دو معصوم سے پھول سے شہزادے. مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام. توجہ رکھنا. پھر آگے کہتے ہیں ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو. چلو گے میرے ساتھ کسی منزل پر. ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو، میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. کہتے ہیں غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری. ایک سے رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، ایک سے امامت کا آغاز ہو رہا ہے. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو. منظر الگ، کیا بات. جی جی تو ہے توجہ آپ کے. تھوڑا سا سب مووی سے بات بول کر کے میں چاروں بات پہنچ جائے چل. تو پہلی وہ سنت جو امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہوئی وہ کون سی ہے؟ جب اذان اقامت کہی گئی. اچھا چونکہ رمضان المبارک کی یہ گفتگو مجلس ہے، لہٰذا
میں ایک جملہ اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے درس کے لیے. دیکھو اذان اقامت بچے کے کان میں کہی جاتی ہے نا, اس کے بعد کوئی نماز ہے کیا؟ نہیں. بھائی اذان اقامت کے بعد نماز ہونی چاہیے, نماز نہیں ہے. اچھا زندگی گزرتی پھر ایک نماز ہوتی ہے زندگی ختم ہونے کے بعد, جنازہ ہوتا ہے, اس میں کوئی اذان اقامت نہیں ہے. تو کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ, بس لحاظ المیت, جنازہ نہیں, یعنی اذان نہیں ہے کوئی. تو ایک اذان اقامت ایسی ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, ایک نماز ایسی ہے جس سے پہلے اذان اقامت نہیں ہے. یہ اللہ نے پتہ کیا سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ کتنی ہے. سب کی اذان اقامت ہو چکی ہے, نماز ہونے کا انتظار باقی ہے. جی اتنی زندگی ہے بس. جی اذان اقامت سب کی ہو گئی ہے. جتنا اذان اقامت اور نماز کے درمیان کا فاصلہ ہے نا, اتنی پوری زندگی ہے بس. حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال کا سن تھا ان کا, 9.5 سال تو تبلیغ کی. تو جب ملک الموت آیا کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں آ جاؤں. جیسے سائے میں آیا نا, جب روح قبض کرنے لگا کہ بس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو 2500 سال ہے نا یہ دھوپ سے سائے میں آ گیا, بس ختم. دیکھو پورے نظام تکوین میں ہماری جو زندگی ہے نا اس کی حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے, ایک بس. اس لیے کہ اللہ نے آگے کے لکھا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ تو مرتا نہیں, موت ہی مر جاتی ہے, یاد رکھنا. پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ملین نہیں, بلین نہیں, ٹریلین نہیں, کوٹریلین نہیں, ہم تو جو خرب سال ہیں, یہ بھی میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں ورنہ مطلب پورا نہیں ہو رہا, اس کے مقابلے میں 60 سال کتنے, ایک ڈاٹ ہی تو ہے. جی اذان اقامت ہو گئی, نماز کا انتظار ہے بس. تو جو ہے آپ کی تو پہلی وہ سنت جو جاری ہوئی مولا حسن سے, اذان اقامت. دوسری سنت اس روئے زمین پر وہ پہلے مولود جن کا عقیقہ کیا گیا وہ حسن ابن علی ہے. آج جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے وہ سنت مولا حسن ہے, خود رسول اللہ نے عقیقہ فرمایا. تیسری وہ سنت کے منہ مبارک کے برابر چاندی صدقے میں دے دی جائے وہ حسن ابن علی ہے. سبحان اللہ. ہاں تو یہ وہ ساری سنتیں جو مولا حسن سے جاری ہو رہی ہیں. اچھا یہی حسن وہ ہیں کہ پھر صاحب منبر سلونی کے وارث. ایک واقعہ مجھے سنانا تھا, شاید میں پہلی دفعہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں جی, کہ ابن ابی العدید موصلی ایک اہل سنت رائٹر, انہوں نے لکھا, کہتے ہیں کہ مولا حسن ہے ایک دربار میں, آگے میں شام کا دربار ہے, اور وہاں پر عمرو بن عاص نے کہا کہ ان سے بھی تو کہے کہ یہ بھی خطبہ دیں. اور مولا حسن تشریف لائے, اور اسی شان اور جلالت میں کہ جیسے مولا زین العابدین نے خطبہ شروع کیا تھا نا, من عرفنی فقد عرفنی. دیکھو مولا زین العابدین کے سسر ہیں امام حسن علیہ السلام, یہی میں لفظ کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں گا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے مولا زین العابدین, مولا حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن, ان کا ازدواج ہے, ثمرہ ہے مولا محمد باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام تک حسنی اور حسینی دونوں سلسلہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر امامت آگے بڑھتی ہے حسنی حسینی دونوں سلسلے سے, توجہ رکھنا جی. تو مولا حسن فرماتے ہیں من عرفنی فقط عرفنی, جو جانتا ہے مجھے وہ جانتا ہے, جو نہیں ومن لم یعرفنی, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں میرا بابا علی. عجب جملہ کا تیری ماں عاقلۃ الاکباد ہے, کلیجہ چبانے والی ہے ساتھ میرے. تیری ماں عاقلۃ الاکباد ہے, میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. بولیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا, تیری نانی قتیلہ ہے, میری نانی ختیجہ ہے. تیرا نانا عتبہ ہے, میرا نانا مصطفیٰ ہے. اس کے بعد امام نے ایک ایسا جملہ کہا, کاش میں پہنچا سکا تو پھر یہاں آنا وصول ہو جائے گا. امام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو اس پورے مجمع میں سب سے بد نسب ہو. نہیں پہنچا جملہ. اس کے دربار میں مجمع وہاں پر ہے, امام نے کہا خدا لعنت کرے اس پر جو اس مجمع میں سب سے بڑا بد نسب ہو, خدا لعنت کرے اس پر جو اس مجمع میں سب سے بڑا کافر ہو, خدا لعنت کرے اس پر جو اس مجمع میں سب سے بڑا منافق ہو. اور ابن ابی العدید موصلی کہتے ہیں کہ دربار ہے اس کا, لیکن کن فیکون کی منزل یہ ہے کہ جہاں مولا حسن نے کہا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو سب سے بڑا بد نسب, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا منافق, سارے مجمع نے مل کر کہا آمین ثم آمین. ہائے ہائے, پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. سارے مجمع نے وہاں مل کر کہا آمین ثم آمین. ابن ابی العدید موصلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی اپنے استاد سے, انہوں نے جب مجھے سنائی تو روایت سنانے کے بعد کہا لعنت اس پر آمین ثم آمین. میں بھی لکھ کر کہہ رہا ہوں آمین ثم آمین, اور جو پڑھنے والا اسے جب تک قیامت تک پڑھتا رہے
وہ بھی یہی کہے کہ خدا لعنت کرے اس پر جو سب سے بڑا بد نسب ہے، آمین سم آمین. وہ جو سب سے بڑا کافر ہے، آمین سم آمین. خدا لعنت کرے اس پر جو سب سے بڑا منافق ہے، آمین سم آمین. میں مل کے صلوات بھیجو مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. وہ جو ہے اسی دربار میں وہاں پر اس کا لعین بیٹا یزید بھی تھا. یزید نے کہا کہ بہت کم مکالمہ ہے یزید کا مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یہ مکالمہ ہے تاریخ میں. کہا حسن میں کتنی بھی کوشش کر لوں نا، آپ کی محبت میرے دل میں آ نہیں پاتی. امام نے کہا میری محبت تیرے دل میں کیسے آ سکتی ہے کہ اللہ نے سورہ اسراء میں کہا ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. شیطان کچھ لوگوں کے مال میں شریک ہوتا ہے، کچھ کی اولاد میں شریک ہوتا ہے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے تو پہنچ رہی ہے جی. جس کی اولاد میں شیطان شریک ہو جائے وہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے. ہاں شیطان نے خلیفۃ اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو شیطان نے جب خلیفۃ اللہ کو پہلے خلیفۃ اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو اب جس کی اولاد میں شیطان شریک ہو وہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا، کسی دور کے خلیفۃ اللہ کی. ہاں کہ تو کیسی تعظیم کرے گا، تجھ میں شیطان شریک ہے. اے سبحان اللہ. پھر وہ اب میں کتنے مکالمے سناؤں. وہاں پہ ولید نے کہا کہ اب اپنا اظہار کرنے کے لیے ولید کہتا ہے کہ اللہ اکبر، میں چلے کہتا ہوں. ولید نے کہا کہ کیونکہ وہ نقل کفر کر رہا ہے، میں نقل کفر کر رہا ہوں، مطلب اس نے کفر یا جملہ کہ میں تیرے باپ سے بہتر ہوں. مولا حسن نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے تجھے فاسق کہا ہے، اسی آیت میں میرے باپ کو فقط مومن کہا ہے. علم حسن ابن علی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ ولید نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا تھا کہ میں آپ سے بہتر املا کر سکتا ہوں، اور میں آپ سے بہتر تلوار چلا سکتا ہوں، اور میں آپ سے بہتر فصاحت بلاغت کر سکتا ہوں. امام نے کہا اسکت یا فاسق، اے فاسق چپ ہو جا. ایک اسکت بی بی زینب نے کہی تھی یہاں، ایک اسکت یہاں، چپ ہو جا. جیسے مولانا کا اسکت یا فاسق چپ ہو جا، اللہ نے آیت نازل کر دی. وہ آیت کے جو دعائے کمیل میں ہے اس کا شان نزول لوگ نہیں جانتے، لیکن جو دعائے کمیل پڑھنے کے آتی ہیں ان کو پتہ ہے. افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. کیا جو فاسق ہے وہ مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہ یہاں اس آیت میں اللہ نے تجھے فاسق کا، میرے باپ کو مومن کا. لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک، بس میں بات کو میں نے جتنا چاہتا تھا کہ گفتگو تھوڑی سی پہنچ جائے، اگرچہ کہ آج ذکر امام حسن جشن کا موقع ہے، لیکن آخر میں ایصال ثواب کی خاطر تھوڑے سے مصائب کا ذکر بھی کر دوں گا تاکہ ہم شہداء کی یاد بھی زندہ رہے. اور ایک ایصال ثواب کے ذریعے میں توجہ ہے آپ کے ساتھ میں میرے، یہاں سے وہاں تک ذرا مل کے صلوات تو بھیجنا نام مولا حسن ابن علی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. آل محمد. دیکھو جو کہہ چکا ہوں وہ اس شاہن شان صلوات ہونی چاہیے نا، کہ جو 9 اماموں کا جد ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. تو ایک شاہن شان صلوات بھیجو حسنی محمد و آل محمد. ابھی میں آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک گفتگو کا کلپ سنتے ہوئے آ رہا تھا. ابھی شب جمعہ آ جائے گی نا، شب جمعہ زیارت امام حسین. خود حدیث میں انہوں نے بھی فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی ملک مقرب ایسا نہیں جو اللہ سے التجا نہ کرے کہ پروردگار تو مجھے ایک مرتبہ حسین کی زیارت کی توفیق عطا کر دو. جی تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اذن طلب کرتے ہیں کہ حسین کی زیارت نصیب و شب جمعہ. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے اذن طلب کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم شب جمعہ پہنچے حسین کی زیارت پر. پھر آیت اللہ وحید خراسانی آگے گفتگو میں کہتے ہیں کہ مرد تقلید کا جملہ ہے جو قوم المقدسہ میں حوزہ علمیہ میں کہتے ہیں کہ جس حسین کی زیارت تمام انبیاء و مرسلین تمنا رکھتے ہیں، وہ حسین خود شب جمعہ جب تک مدینہ میں تھے تو حسن ابن علی کی زیارت کرتے تھے. اب مولا حسن کی زیارت سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو کربلا جانا تو بہت عظیم، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بالخصوص جو مومنین سادات کرام، مدینہ بھی آپ کا ہے جی، مکہ مکرمہ بھی آپ کا ہے. مدینہ میں آپ نے پہنچنا چاہیے زیارت کے لیے. مدینہ پہ ہم اتنا توجہ نہیں، 4 امام ہیں مدینہ میں. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں،
مولا زین العابدین علیہ السلام، مولا محمد باقر علیہ السلام، مولا جعفر صادق علیہ السلام، ان سب کی مادر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ. خود مولا نے فرمایا ہے کہ جو حسن ابن علی کی زیارت کرے اس کے قدم اس وقت نہیں لڑکھڑائیں گے یوم تزل الاقدام، جب صراط پر بہت سے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے. جی تو مولا حسن علیہ السلام کی زیارت شب جمعہ تو حسین خاص امام حسن کی قبر پر آتے تھے زیارت کے لیے. جی تو شب جمعہ زیارت حسین کی شب بھی ہے اور زیارت حسن کی شب بھی. جی تو جو ہے عزیزوں، اس لیے ان ہستی کا ذکر ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. آپ کوئی امام کا عمل دیکھ لیجئے، پھر امام سوال ہو امام جواب دیتے. قرآن سے بھی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، کوشش کرو جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنے اعتبار سے جس حد تک ممکن ہو سکے اچھا لباس اور زینت کر کے آئے. مولا حسن علیہ السلام وہ بہترین لباس کا کسی زینت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ نے یہ والا لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا کہ کیا تو نے قرآن میں سورہ اعراف میں نہیں پڑھا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد میں جاؤ تو بہترین زینت کے ساتھ جایا کرو. جی آپ امام حسن علیہ السلام سے بلکہ فرمایا خود ائمہ نے کہ ہم کچھ بھی کہیں، ما حدثتکم بشیء، ہم کچھ بھی کہیں تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ فاسألونی این ھذا من کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا کہاں ہے؟ کچھ بھی امام کہیں کب ہم سے پوچھو ہم جواب دیں گے. ہمارا ایک ایک عمل قرآن، ایک ایک لفظ قرآن ہے. مدحت حسن کے عنوان نئے نئے اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. تو جو ہے اب کی میں چاہتا ہوں کہ ایک جوش ولا کے ساتھ بات تمام ہو جائے، پھر کچھ جملے مسائل کے پڑھوں گا تاکہ سارے ثواب ہو جائے. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں 15 رمضان جبریل کے دل میں ارمان ہے کہ میں جھولا جھلا لوں حسن ابن علی کا. وہ حسن کے جب تشریف لائیں تو والدہ کی نماز بھی جاری رہے اور روزہ بھی جاری رہے. یہ تو آپ جانتے ہیں سبحان اللہ، اہل بیت علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں تو والدہ بھی پاک، مولود بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. جی مجھے کوئی ایک جھوٹی روایت بھی بتلاتے ہیں کہ علی کی جب کعبے میں آمد ہوئی تو بعد میں کعبے کو دھویا گیا ہو. مل کے صلوات اللہ. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ کہوں، میں نے 2 دن پہلے میڈیا پہ بھی اس کو کہا تھا جب درود شریف کی ایک بات تھی. حضور مکرم معراج پہ گئے تھے نا، تو حضور نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1 لاکھ ہاتھ ہیں، اور 1 لاکھ ہاتھوں میں ہر ہاتھ میں 1 لاکھ انگلیاں ہیں، اور 1 لاکھ ہاتھ کی 1 لاکھ انگلیوں میں ہر انگلی میں 1 لاکھ پور ہیں. 1 لاکھ ضرب 1 لاکھ ضرب 1 لاکھ. میں نے تو اس کو کیلکولیٹر میں حساب کیا، یقین جانے ایرر آ رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا عدد ہے. پھر اے آئی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ 1 کوڈریلین ہے. کوڈریلین کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ 1 ملین، پھر 1 بلین، 1 ٹریلین، 1 کوڈریلین، یعنی 1000 ٹریلین اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور پور ملا کر. اس کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ حضور نے کہا تجھے اللہ نے کس بات پہ مامور کیا؟ کہا جہاں کہیں دنیا میں بارش ہوتی ہے تو میں بارش کا خالی حساب نہیں رکھتا، قطروں کا حساب رکھتا ہوں. میں مثال دوں، آپ ایک شاور بھی لیتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کتنے قطرے گرے. کہتے پوری دنیا میں جتنی بارش ہو میں قطروں کا حساب رکھتا ہوں، کون سی سرزمین پر کتنے قطرے گرے، جنگلوں میں کتنے گرے، سمندروں میں کتنے گرے، صحراؤں میں کتنے گرے، ایک ایک قطرے کا حساب. اور حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آج تک میرے پاس بارش کے ایک ایک قطرے کا حساب ہے. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ میں ایک حساب نہیں کر سکتا. کہ وہ کون سا حساب ہے؟ کہ جب آپ کی امت کے کچھ لوگ تنہا نہیں مل کر ایک جگہ جمع ہو اور آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود بھیج دیں تو اس کے ثواب کا میں حساب نہیں کر سکتا. یہاں سے وہاں تک خاندان زہرا پر بلندتر صلوات بھیجو محمد سبحان اللہ. ایک تو غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ان کی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر ان کی قبر مطہر پر. تو عزیزوں میں
یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صلوات بھیجیں تو صلوات کی کیفیت وہ ہے کہ وہ فرشتہ کہ جس کے ہاتھ 1,00,000 انگلیاں اور 1,00,000 اور ہر انگلی میں 1,00,000 پور، وہ بھی گن نہیں سکتا صلوات کا ثواب۔ اس لیے اس کی عظمت کو سمجھیں آپ جی۔ اب میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ہے مدحت حسن، اس لیے کہہ رہا ہوں ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، نئے نئے ردیفے میرے ساتھ پڑھنا۔ لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے۔ حسن کے دادا کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان۔ جی جی، مولا کے نام کا ایک نعرہ لگانا، آپ کی آواز مدینہ منورہ نجف عشرت تک پہنچے انشاءاللہ۔ یا علی حیدر تو جو ہے جی، آج اس شہزادے کا ذکر ہوا تو یقیناً ان کی والدہ بھی راضی ہوں گی انشاءاللہ سے کہ ان کے فرزند کا سب سے پہلی خوشی فاطمہ کے گھر کی۔ دیکھو محمد کا جانشین ہر ایک تو نہیں بن سکتا، اس کے لیے علی ہونا چاہیے، اور علی کا جانشین ہر ایک نہیں بن سکتا، اس کے لیے حسن ہونا چاہیے جی۔ تو علی محمد کے جانشین کو علی کہتے ہیں اور علی کے جانشین کو حسن کہتے ہیں۔ عزیزوں، یہی حسن ابن علی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے نا، ویسے تو کسی کے مصائب کا دن ہے۔ دیکھو ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، شہادت ہو گئی، دل ہر مومن کا مغموم، دل گرفتہ، لیکن کربلا کا جو سہارا نا، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، ہر غم جڑ جاتا ہے غم امام حسین سے، بس یہ ہمیں سہارا دے دیتا ہے۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے لیے کتنا سخت وقت تھا کہ جب آپ اپنی خواہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ودا ہو رہے تھے، کہ جب بی بی نے خود آ کر بعض روایات کے مطابق، بعض واقعات کے مطابق علامہ مجلسی سے یا سید ابو الحسن اصفہانی سے کہا کہ تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑتا ہے، سب سے بڑی مصیبت بھی نہیں پڑتی، کہ آپ کے بیٹے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کیا میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں؟ میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ ہے کہ جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا۔ آج بھی جزاک اللہ، آپ کی سرائیں بلند ہوں، سادات کرام ہیں جی، غم حسین میں آہ بھی بلند ہو جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج بھی اگر ایک لائق بیٹا ہو، اگر اس کے ماں باپ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے نہیں ادب احترام سے؟ تو جب حسین سوار ہوتے ہوں گے تو علی اکبر نہیں آتے ہوں گے کیا حسین کے پاس؟ کیا ابو الفضل عباس نہیں آتے ہوں گے حسین کے پاس؟ لیکن اب فنظر الی یمین و شمال، حسین نے داہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، بہانے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ جو منقول ہے، جو معروف ہے، میں وہ مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ میرے خیال 1 دقیقہ شاید رہ گیا میرے پاس، بات تمام ہونے لگی ہے۔ حسین چلے لیکن ایک مقام پر رک گئے آ کے، وہ مقام میں نے خود اس ذریعے کی زیارت کیا، وہ تعمیرات میں چلا گیا، شاید بعد میں وہ ذریعہ کھول دی جائے، کہ حسین کا زلجھن آگے نہیں بڑھتا۔ حسین کہتے ہیں میرے اسب باوفا یہ آخری زحمت ہے، حسین نے جانا ہے، واپس نہیں آنا۔ دیکھو 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا تھا، ایک حسین کا لاشا تھا۔ ہیں آپ کی صدایں کہاں؟ امام حسین کے نام پر۔ عباس کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ وصیت کر دی تھی مولا میرا لاشا لے کے نہیں جائے۔ حسین کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ لیکن جب حسین چلے نا تو وہاں پر اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے۔ اب ذوالجناح نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جو حسین کے ذوالجناح سے لپٹی ہوئی تھی۔ بس آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی، یہیں پر میں گفتگو تمام کر دوں گا۔
اے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے کہ بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، ایک التجا ہے، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو باپ۔ حسین نے آخری مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، حسین مقتل کی طرف چلے۔ وہاں جب حسین شہید ہو گئے، ذوالجناح خالی واپس پلٹا۔ یہی 4 سال کی بچی آئی، ابھی روزہ کھولو گے افطار کرو گے، کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سکینہ نے پوچھا اے میرے بابا کے سواری کے جانور یہ بتا، یا جواد و سقی ابھی ہم کو دلات شانا، جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ آئے حسین کشتے شو، کربلا میں حسین پیاسے مارے گئے۔ سلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اے پیاسے حسین پر سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔